كل نفس ذائقة الموت. موت سے کسی کو مقرر اس کے سمجھاتے ہیں. موت پر ایمان بھی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان ہے اور ہم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس دنیا کے اندر ہم نے جو زندگی اچھی یا بری بسر کی، اس پوری عمر اور پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. ہمیں اللہ جل شانہ کی عبادت میں سستی اور کسل کی وجہ یہ کہ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں. ماننے کے باوجود موت کا استحضار نہیں. ان تمام اور دنیا کی لذات میں ہم پھنس گئے ہیں. کھانے کی لذتیں، مختلف بنانے کے لباس اور کپڑے بنوانے اور پہننے کی لذتیں، کوٹھی اور بنگلے کی لذت، گاڑی اور سواری کی لذت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ان سب کا علاج ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اکثر ذکر ہضم اللذات الموت. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اس مجمع کے اندر تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کریں، اپنی موت کو یاد کریں کہ اللہ جل شانہ نے مجھے دنیا کے اندر جو زندگی دی تھی، جو میرے مقدر میں لکھی تھی، وہ پوری ہو گئی. موت کا فرشتہ آ گیا، میری روح قبض کر رہا ہے. میری روح میرے جسم سے نکلنی شروع ہوئی اور پھر دھڑ سے روح نکل گئی. میں سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میرے پاس میرے اہل و عیال اور گھر والے بھی بیٹھے ہیں، لیکن میں اپنی ٹانگیں نہیں ہلا سکتا، میں چل کر نہیں سکتا. پھر میرے گلے سے ہی اور میرے منہ کے راستے سے میری روح نکل گئی. روح کے فرشتے اچھی یا بری شکلوں میں انسان کے اعمال سیئہ اور حسنہ کی وجہ سے آتے ہیں. میری روح پرواز کر گئی. رونے والے رو رہے ہیں اور بعض افراد مجھے غسل دینے کے لیے لے جا رہے ہیں. مجھے تختے پر لٹایا، غاسل نے میرے کپڑے اتارے اور مجھے غسل دے رہا ہے. اب تک میں لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپاتا تھا، لیکن اب میں اپنا پردہ نہیں کر سکتا. کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ مجھے لٹا کر میرے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے. میں دوسروں کی رحم و کرم کروں، میں خود کچھ نہیں کر سکتا. غسل دینے کے بعد مجھے کفن دیا اور کفن کیا ہے ان سلے ہوئے 2 چادریں. اس سے پہلے میں مختلف ڈیزائن اور نمونوں کے کپڑے سلوا کر پہنتا تھا اور بڑے اکڑ سے اور تکبر سے اس گاؤں اور اس دیہات اور اس شہر کی گلیوں کوچوں میں گزرتا تھا. اب میرے جسم کو 2 چادروں میں چھپایا گیا. پھر میرا جنازہ کندھوں پر میرے گھر سے اٹھایا گیا. اس سے پہلے میرے رہائش گاہ، اب میں کبھی بھی واپس اس گھر میں نہیں آؤں گا. مجھے لے جا کر جنازگاہ کی طرف لے گئے. میرے اوپر صفیں بن گئی، نماز جنازہ پڑھائی گئی. میں خود نماز نہیں پڑھ سکتا. اس وقت میں خود اپنے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتا. میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکتا. اس وقت میں اپنے رب کے سامنے توبہ نہیں کر سکتا. میں اپنے رب کا نام نہیں لے سکتا. میں اپنے رب کو یاد نہیں کر سکتا. اس سے پہلے جو کچھ میں نے کیا ہے وہ گزر گیا. اگر میں 1000 دفعہ بھی یہ ارادہ کر لوں، میں جان کر اپنے رب کا نام لوں گا، اس کو یاد کروں گا، اس کی نمازیں پڑھوں گا، اس کے قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، میں ابھی واپس نہیں جا سکتا. میرے اوپر نماز جنازہ پڑھائی گئی اور مجھے تیز قدموں کے ساتھ
قبر کی طرف لے جایا گیا. قبر کے اندر مجھے رکھا گیا. قبر وہ تنگ گھر ہے جس میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا, جس میں بیٹھ نہیں سکتا. ابھی میرا اس سے پہلے دنیا کے گھر کے اندر مختلف کمرے میں نے بنائے تھے. یہ میرے کھانے کا کمرہ ہے, یہ میرے بیٹھنے کا کمرہ ہے, یہ میرے سونے کا کمرہ ہے, لیکن یہاں پر میں اس میں بیٹھ نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا. میرے اوپر پتھر رکھ دیے گئے, پھر من و مٹی میرے اوپر ڈال دی گئی. میری قبر بن گئی. کچھ دیر کے لیے میرے اعزا و اقربا میرے پاس بیٹھے رہے, پھر وہ بھی چلے گئے. قبر تنہائیوں کا گھر ہے, قبر اندھیروں کا گھر ہے, قبر کیڑوں کا گھر ہے. قبر یا تو جہنم کے گھڑوں میں ایک گھڑا ہے یا جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے. اچانک میں اکیلا تنہا, اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ دو چہرے میرے سامنے آ گئے. منکر نکیر, اس سے پہلے میری کبھی نہیں دیکھی. انتہائی خوفزدہ چہرے میرے سامنے آئے, مجھ سے سوالات کر رہے ہیں. اگر میرے دنیا کے اندر اپنی زندگی ضائع کی تھی تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ قیامت قائم ہو گئی, لوگ قبروں سے اٹھ گئے. قبروں سے لوگ, حدیث مبارک میں آتا ہے, ننگے اٹھیں گے. اپنے ایمان, اپنے اعمال, اپنے اخلاص کی وجہ سے ان کو کپڑے پہنائے جائیں. حشر کا میدان ہے, اولین و آخرین سب جمع ہے. میرے پیارے محبوب پیغمبر سید الرسل خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو پوری امت کے اوپر مہربان اور شفیق تھے, جس نے اپنی زندگی کی آرام اور راحت قربان کر دی اس امت کے لیے, وہ بھی موجود ہیں. تمام انبیاء کرام بھی موجود ہیں, اولین و آخرین بھی موجود ہیں. اللہ کے سامنے پیشی ہے. اللہ جل شانہ مجھ سے پوچھے گا, پہلے بندے سب سے زیادہ کریم اور مہربان رب, جس نے مجھے ماں کے پیٹ کے اندر بھی پالا, جس نے میری پیدائش کے وقت میرے کھانے پینے کا بندوبست کیا, جس نے اس زمین کے اندر میرے لیے رزق پیدا کی, اس سے فصلیں, اناج اور پھل مجھے کھلائے, وہ میرا رب مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے, میں نے تجھے زندگی دی تھی, یہ ساری نعمتیں دی تھی, تو نے زندگی کس چیز میں گزاری, تو میرے پاس کیا لے کر آیا ہے, میں اپنے رب کو کیا جواب دوں؟ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کی ہے مسافر منزل تیری قبر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی, مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو, سب کا یہی حشر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے, ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے. مخمل میں سونے
सोने वाले मिट्टी में सो रहे शाहो गला यहाँ पर सब एक हो रहे दोनों हुए बराबर ये मौत का असर है दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है ये ऊंचे ऊंचे महल कुछ काम के नहीं हैं ये ऊंचे ऊंचे महल कुछ काम के नहीं हैं ये आलिशान बंगले कुछ काम के नहीं हैं दो गली का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है दुनिया के है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है तय कर रहा है जो दो दिन का ये सफर है दुनिया के है